اور خان صاحب نے بڑے زبردست انداز میں دلائل دیے آج, اور خان صاحب نے کہا خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں, ججز کے سامنے سب کو کہا کہ میں آپ سے بڑا ہوں. تو ذرا بتائیے گا, کمرہ عدالت کا حوالہ موجود تھے وہاں پر. دیکھیے عمران خان نے یہ جو کیس کیا تھا, اور عمران خان کہہ رہے تھے یہ بہت اہم ایک کیس ہے, اس لیے کہ انہوں نے نیب, حالانکہ عمران خان کے اوپر جو نیب نے کیسز ڈالے ہیں وہ کوئی وہ ناجائز ہیں, لیکن عمران خان نے کہا میں ان کا سامنا کروں گا. وہ تو ان ناجائز کیسز کا بھی سامنا کریں, لیکن ان کا جو کہتے ہیں یہ اہم کیس یہ تھا کہ ایسی یہ ترمیم لے کر آئے ہیں نیب کی لاز کے اندر, جس میں ایک ایک کر کے ان کی ذاتی طور پہ ان کو ریلیف مل گیا. ذاتی وہ کیس ہی ایسے انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں. نواز شریف بھی نکل گیا, یہ پرسنلائزڈ قسم کی امینڈمنٹس تھی. تو عمران خان نے اس کے اوپر کیس کیا تھا, لیکن ججز کا خیال جو ہم نے آج سنا ہے, ایک دو چیزیں تو مجھے شاید دیکھیں میں تو لیگلی نہیں سمجھ سکتی, ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا تو پہلا تجربہ ہے یا دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوگا, لیکن مجھے ذرا حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے, ایک جج نے کہا, یا میں غلط سمجھی ہوں گی, کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے نا, رولیکس کی گھڑی, وہ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے لائر کو, خواجہ حارث کو, ان کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے رولیکس کی گھڑی, جو اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے, چیف جسٹس نے کہا, تو تم نے اس کا جواب دینا ہے, بھائی نے نہیں دینا. یہ مجھے نئی چیز, یہ تو چیف جسٹس نے بات کی تھی. حالانکہ پھر جو یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, پھر یہ بیوی بچوں کے اثاثے کیوں دیتے ہیں, پھر نہ جمع کریں ای سی پی میں, اچھا یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کراتے, پھر وہ بھی بند کرا دیں. پھر یہ تو بے نامی جس کو کہتے ہیں, وہ تو پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. لیکن سمجھ تو میرے خیال میں ہم سب کو آ رہی تھی, ہم بھی ذرا تھوڑا سا, بڑا اچھا تھا یہ کیس, ہمارے لیے ایجوکیشنل تھا. پاکستانی, میں لائر تو نہیں ہے لیکن ہم پاکستانی تو ہیں. یہ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, اور عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی لانڈرنگ کر لی ہے. یہ جو نیب کی ترامیم آئی ہیں, اس سے لوگوں کی لانڈری ہو گئی ہے, صاف ستھرے ہو کے نکل آئے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحب, آج ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ ججز صاحبان بار بار یہ بات کہہ رہے تھے, یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے, مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے, وے فارورڈ نکالنا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس پر عمل کریں گے؟ نہیں, کس چیز کے لیے؟ ملک کو آگے چلانے کے لیے, جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے. جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جمہوریت وہ نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کا, جن پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھے ہیں, اس کو جمہوریت کہتے ہیں نا. دیکھیں اصل میں جمہوریت ہے لوگ ہیں, انسان, جن کو انہوں نے ووٹ دیا وہ تم نے چوری کر لیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ جو چور ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے, میں پاکستانی ہوں کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کرتی, میں پاکستانی, میرا ووٹ چوری ہوا ہے. اگر میں ایک 119 NA کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں, میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. اب مریم نواز کو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, اب اگر وہ جا کر اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے, میرا اعتماد نہیں ہے. اب تو اعتماد لوگوں کا ہونا ہے, یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا, ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو. اور یہ اگر چوری کر کے ہمارا, اگر عمران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں, آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا, آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا, آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا اور نہ ہی کیس درج کرا. ویسے میڈم آج عمران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے 45 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے, کہ فارم 45 کے تحت یہ حکومت آئی, تو اس سے کیا امید ہے واپس؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے, ان کے پاس جواز نہیں ہے, کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے, اس لیے یہ کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے, چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کاروبار نہیں ہوگا, اکانومی نہیں بڑھے گی,
एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अच्छा, इमरान ये तो कॉमन, ये तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की ये बेसिक्स इमरान है। खान साहब ने एक मौके पर कहा कि जजेस को कहा कि आपके ऊपर एतमाद है, मेरा भी और तमाम देखने वालों का भी और पूरे पाकिस्तानियों का। इसके ऊपर जजेस ने कहा कि हमारे ऊपर एतमाद नहीं, बल्कि हम लोग तो अगर मुल्क को कुछ हुआ तो सियासतदान ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये मिल बैठने का क्या इसका ताल्लुक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासतदानों का कसूर होगा, जजेस ने सही बात की है, लेकिन जब वो आपका चोरी करके आप मिल बैठ के आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूं, आपका जब आइंदा कोई फोन चोरी करेगा आप उसके साथ मिल बैठ के बात करना आइंदा, और फोन वापस ना मांगना, ये आपको इजाजत नहीं होगी। अब मैं अभी आपका फोन चोरी जो करेगा उसके साथ मिल के बैठना और फोन वापस नहीं ले सकते। जजेस ने कहा कि हाँ, ये है कि अगर वो सारा मैंडेट वापस कर दें, चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें और फिर आके बैठें, कि देखें फिर वो असलियत में बैठेंगे। फिर शहबाज शरीफ आके बैठेगा 17 सीटों के साथ, मरियम नवाज आके बैठेगी 25 सीटों के साथ, और जो पीपल्स पार्टी ने भी ली हैं 11 सीटें वो भी वापस कर दें, और जो वो IPP क्या थी, वो IPP थी, वो भी 2 सीटें लेकर, वो उन्होंने तो सही डाका डाला था, उनको तो कोई जानता भी नहीं था वो। अच्छा, ये सारे जो चोर हैं ये सीटें अपनी वापस कर दें, यकीन करें हम सारे पाकिस्तानी उनके साथ बैठ जाएंगे। इमरान खान अलहदा छोड़ें, हम सब उनके साथ बैठ मैडम, जाएंगे। जजेस ने कहा कि हम आखिरी पहले ऑप्शन वापस है, करें। जजेस ने कहा कि हम आखिरी ऑप्शन, अगर हम भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा? यानी कि जजेस अपनी लाचारी का इजहार कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आई उनका क्या उन्होंने मतलब कहा, था इससे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो वो आखिरी दरवाजा है जिससे हम इंसाफ मांगते हैं। अगर वो बेबस महसूस करेंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे ये हमें भी नहीं पता। अच्छा, अलीमा खान साहब, आज उस वक्त कहते लगे वहाँ पर वकला हजरात हंसते रहे जब खान साहब ने अचानक कहा कि मैं आप तमाम तर लोगों से बड़ा हूँ, यानी जज साहब की साहिबान की जानिब इशारा कर रहे थे। तो किस तराजुर में बात कर रहे थे कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ, किस उम्र के लिहाज से? वो जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? 63। हाँ, तो फिर इमरान खान तो बड़े ही हुए ना, काजी फायद 6 साहब- साल बड़े हैं। काजी फायद साहब आज नहीं बोले, लेकिन जब साइफर की बात हुई तो काजी फायद ने टोक दिया इमरान खान को। ये क्या वजह थी? पूरी समात में नहीं बोले, लेकिन साइफर पे वो टोक दिया उन्होंने। क्योंकि डोनाल्ड लू और बाजवा साहब का नाम आ जाता। ये आप भी नहीं चला सकोगे डोनाल्ड लू और बाजवा। चलाएंगे मैडम, चलाएंगे।